ہاں ظاہر ہے کہ یہ رجب شعبان رمضان بڑے خاص اور اہم مہینے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، اس سے پہلے یہ دونوں مہینے مقدمے کے طور پہ عباداتی ذوق پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ یہ دعا کثرت سے فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکت نازل کر دیجئے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دی۔ تو گویا کہ آپ ان خاص دو مہینوں میں برکت مانگ رہے ہیں، کیونکہ یہ دونوں مہینے گویا کہ رمضان کے لیے ایک مقدمہ ہے، اس لیے آپ اس میں برکت مانگتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، وہ شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان الشہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اب دیکھو تینوں کو منسوب کر دیا، اللہ کے ساتھ منسوب کیا ایک کو اپنے کے ساتھ منسوب کیا نبی پاک نے، اور ایک امت کے ساتھ منسوب کیا۔ اب یہ رجب کا مہینہ جو اللہ کے ساتھ منسوب کیا، اس مہینے میں اللہ نے ایک رات ایسی رکھی جس میں اللہ نے اپنے عجائب و غرائب و قدرتیں دکھائیں، جس کو لیلۃ الاسراء والمعراج کہتے ہیں۔ تو شب معراج کے اندر اللہ اپنی شانیں دکھائی ہیں، لہذا اس رات کی وجہ سے اس رجب کے مہینے کی فضیلت۔ اور ادھر جو ہے شعبان فرمایا میرا مہینہ ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے شعبان میں، اگرچہ عام امتی کو اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اگر کثرت سے روزے شعبان میں رکھ لے گا تو جو اصل مہینہ ہے، جو اس کا اپنا مہینہ ہے، اس میں روزوں میں کوتاہی کر بیٹھے گا، اس لیے اس کو اجازت نہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میرا مہینہ ہے، تو لہٰذا آپ کثرت سے روزے اس میں رکھ رہے ہیں، آپ کو اجازت بھی اس کی تھی۔ تو یہ شعبان، اور پھر شعبان کی فضیلت کی بنیاد وہ اس میں بھی ایک رات لیلۃ البرات، شب برات کہتے ہیں، ایک رات ایسی رکھ دی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے کتنی بڑی انسانیت کی بخشش کا اعلان کیا جاتا ہے وہ۔ اور پھر تیسرا جو ہے پھر رمضان آ جاتا ہے، رمضان کی فضیلت بھی ایک رات کی وجہ سے اس میں بھی ایک رات رکھ دی، لیلۃ القدر، شب قدر کی وجہ سے اس کی فضیلت ہے، لہذا وہ مہینہ جو امت کا مہینہ ہے، لہذا امت جب روزے رکھتی ہے، تراویحیں اور تلاوتیں چیزیں کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بخشش کے فیصلے کرتا ہے، اور پہلا عشرہ ان کے لیے رحمت بنا دیتا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ عتق من النار، جہنم سے بری ہونے کا پروانہ جاری۔ تو گویا اس طریقے سے تینوں مہینے گویا کہ یہ عباداتی سال کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں۔ اگر رمضان سے باقاعدہ امت کے لیے عباداتی سال کی ابتدا ہوتی ہے، اس سے پہلے دو مہینے مقدمے سے کہ مقدمے کے ذوق عبادت پیدا کرنے کے لیے اللہ نے ان میں بھی ایک ایک رات رکھی، ان راتوں میں اٹھ کے خدا کو یاد کرو گے تو گویا کہ آپ کا غسل توبہ ہوتا رہے گا اور آپ پہ عطر محبت چھڑک دیا جائے گا۔ جب پاک صاف ہو گئے اب آپ اپنے مہینے رمضان میں انٹر ہو جائیں، یعنی یہ کوئی کہ ریہلسل ہو رہی ہے پہلے دو مہینوں کے اندر، لہٰذا اس کے اندر یہ سارے جو وہ اعمال و اشغال کیے جاتے ہیں۔ اور شعبان کے مہینے میں عام روٹین کے حساب سے روزے رکھنے کی اجازت ہے، جمعرات و پیر کا روزہ رکھ لیں، یا ایام 20 کا، 13، 14، 15 کا روزہ رکھ لیں، کیونکہ 15 کا روزہ رکھنا تو ویسی مسنون ہے، سنت روزہ ہے نصف شعبان کا، جو شب برات کا روزہ جو ہے، پھر شب برات کے اندر جو ہے وہ اعمال و اشغال انسان نے کرنے ہوتے ہیں، اوراد و وظائف اعمال و اشغال کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گویا کہ اپنی توبہ پیش کرتا ہے۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دعویٰ فرما رہے ہیں کہ ایک نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے، اس ایک نعمت سے جو منافع تم حاصل کرتے ہو، جو بینیفٹس تم حاصل کرتے ہو، اگر اس ایک نعمت کے منافع اور بینیفٹس شمار کرنا چاہو وہ احاطہ شمار میں نہیں آئیں گے۔ چاہے کہ ساری کی ساری نعمتوں کی کوانٹٹی وہ کائنات کی تم شمار کرو، اس کا تو سوچو بھی نہیں، تم اللہ کی ایک نعمت کے منافع اور اس سے جو بینیفٹس لیتے اس کو شمار میں نہیں لا سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیگر نعمتوں کا کیا عالم ہوگا۔ مثلا صحت اللہ کی ایک نعمت ہے، تو گویا کہ اللہ یہ چیلنج کر رہے ہیں، یہ صحت کی جو ایک نعمت تمہیں دی ہے، اس صحت کے ذریعے سے تم دنیا میں کتنے منافع حاصل کرتے ہو، دنیا میں کتنے بینیفٹس حاصل کرتے ہو، ان بینیفٹس کو اگر تم جمع کرنے لگو تو جمع نہیں کر سکتے۔ پانی ایک نعمت ہے، اس پانی سے تم کتنے منافع حاصل کرتے ہو، کتنے اس سے فوائد لیتے ہو، اگر ان فوائد کی لسٹ بنانے لگو تو احاطہ شمار میں نہیں لا سکتے۔ آگ ایک نعمت ہے، اس آگ سے جو تم بینیفٹس حاصل کرنا چاہتے ہو تم ان کو اگر شمار میں لانا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ چاہے کہ الگ الگ آگ ساری کی ساری کائنات کی کوانٹٹی نعمتوں کو شمار کرو، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے لفظ نعمت فرمائے، اس میں جنس کے طور پہ مفرد لفظ لائے،
وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی ایک نعمت کو شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمت کو شمار نہیں کر سکتے، اس قدر نعمتیں۔ لیکن کسی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتلایا، امتنان کا دعویٰ نہیں کیا، صرف ایک نعمت پر اللہ تبارک و تعالی نے احسان جتلایا، اور نعمت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کی نعمت، کہ رسول اللہ کی نعمت جب انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی، اس پر اللہ تبارک و تعالی نے احسان جتلایا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ البتہ تحقیق احسان کیا اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں پر، امتنان کیا ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اس نے مبعوث کیا، جب اس نے بھیجا خود انہی میں سے کا ایک رسول، من انہی میں سے بھیجا، باہر سے نہیں لائے، آسمانوں کے فرشتوں میں سے نہیں کسی کو بھیجا، بلکہ انہی میں سے ایک کو رسول بنا دیا، اور اس کو ساری کائنات کی نعمتوں کا خلاصہ اور نچوڑ بنا دیا۔ وہ رسول اللہ کی ذات عالی من انفسہم۔ ان کے وظائف کیا ہیں؟ ان کے 4 وظائف ہیں، 4 ذمہ داری ہیں۔ یتلو علیہم آیاتی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کی آیات تلاوت کر کے بتلاتے ہیں، اس کی تجوید کیا ہوگی، تحسین کیا ہوگی، ادائیگی کیا ہوگی۔ یتلو علیہم آیاتی، اس سے ظاہر ہے کہ کسی بھی کتاب کے معنی اور معارف کو سمجھنے سے پہلے اس کا پڑھنا ضروری ہے، اس کا تلفظ کا درست ہونا ضروری ہے۔ جب صحیح تلفظ کے ساتھ تلاوت ہوگی تو اس کے صحیح معنی پر پہنچے گا۔ اور عربی کے اندر تو کمال یہ کہ زبر زیر سے معنی بدل جاتے ہیں، حرف کے آگے پیچھے ہونے سے معنی بدل جاتا ہے۔ اس سے فرمایا یتلو علیہم آیاتی، یہ جو رسول بھیجے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کتاب ہے ان آیات کی تلاوت کر کے بتلاتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اب ظاہری الفاظ کا تزکیہ کرتے ہیں، ظاہری الفاظ کی درستگی کرتے ہیں، تو باطنی اخلاق سے غافل نہیں ہیں، باطنی اخلاق کو بھی پاکیزہ کرتے ہیں، تاکہ دل سے جب وہ آیات نکلے تو وہ حلق سے اوپر سے نکلنے والی نہ ہو، بلکہ دل کی گہرائی سے، کیونکہ دل کو جب پاکیزہ کر دیا جائے گا، شفاف کر دیا جائے گا، اب جب بات اس سے نکلے گی تو اثر رکھے گی۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ پر تو اس کے نہیں ہوتے، لیکن طاقت پرواز اس کی ایسی ہوتی ہے، ادھر کلمہ بولا عرش پر پہنچتا ہے۔ تو گویا کہ اندر سے بھی پاک کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کرتے ہیں، قلوب کو مزکہ اور مصفہ کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ کتاب جس کی آیتیں تلاوت کر رہے تھے اس کتاب کی تعلیم دیتے ہیں کہ ان کے معنی کیا ہیں، ان کے معارف کیا ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں، اس کے مطالب کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کی آیت سے ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، وہ اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تعلیم، اس لیے یہاں تعلیم کا لفظ ہے، پہلے تلاوت کا لفظ ہے، اس لیے تلاوت کا تعلق الفاظ کی درستگی کے ساتھ ہے، اور تعلیم کا تعلق اس کے معنی اور معارف کے ساتھ ہے کہ اس آیت کا معنی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس آیت سے ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں، ہمیں کس انداز سے عمل کرنا ہے۔ والحکمہ، اس کے بعد فرمایا کہ حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ حکمت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کا مطالبہ کیا ہے اس مطالبے کو ہم نے اب کس انداز سے پورا کرنا ہے۔ اللہ نے جو قرآن میں حکم دے دیا، مطالبہ کر لیا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اب نماز قائم کیسے ہوگی، ہاتھ کیسے باندھیں گے، قیام کیسے ہوگا، رکوع کیسے ہوگا، سجدہ کیسے ہوگا، تو گویا کہ نماز کی پوری حیت قضائی والحکمہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حیت قضائی بھی بتلاتے ہیں۔ روزہ رکھنے کا تو حکم دے دیا کہ روزہ رکھو، اب روزہ رکھنے کے آداب و شرائط کیا ہیں، روزہ کب سے کب تک رکھنا ہے، کس انداز سے روزے کو نبھانا ہے، کن کن چیزوں سے رکنا ہے، کن کن چیزوں کی اجازت و اباحت ہے، گویا کہ یہ ساری کی ساری والحکمہ وہ سنت اور شریعت کی تفصیلات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ بتلاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کہہ دیا کہ نماز قائم کرو، اب ہر آدمی اپنے طریقے سے قائم کر رہا ہے کہ جی نماز ہی تو پڑھنی ہے قائم کر رہے ہیں، نہیں، آپ اس کا طریقہ، اس سے علماء فرمائے حکمہ سے مراد دانائی کی باتیں، اور دانائی سے مراد سنت، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، آپ کی گفتار و رفتار جو ہے، آپ کے اخلاق و کردار جو ہیں، آپ کے نشست و برخاست ہیں، آپ کو اٹھنا بیٹھنا ایک ایک انداز زندگی، فرمایا یہ سنتیں ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرنا ہے۔
تبھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؟ قرآن. ان کے اخلاق قرآن ہیں. گویا کہ دو قرآن ہیں، ایک ہی کتابی شکل میں قرآن ہمیں نظر آتا ہے علمی، ایک عملی قرآن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی. آپ چلتا پھرتا قرآن ہیں، قرآن کریم کی چلتی پھرتی تفسیر ہیں. آپ اس قرآن کریم کی آیات پر عمل کر کے دکھاتے ہیں تو گویا کہ چلتا پھرتا قرآن نظر آتا ہے. آپ بولتے تو قرآن بولتا ہے، آپ ہاتھ بڑھاتے قرآن ہاتھ بڑھاتا ہے، قدم بڑھاتے قرآن. تو گویا کہ آپ کی ذات اس قرآن کے اندر پورا نمونہ عمل. اسے قرآن نے دعویٰ کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے، رول ماڈل. آج دنیا میں رول ماڈل، آپ کا رول ماڈل کیا ہے؟ آپ کا رول ماڈل کیا ہے؟ ہر ایک نے اپنا ایک رول ماڈل بنا رکھا ہے. لیکن رب کائنات نے فرمایا کہ اے انسانوں، تمہارا اگر کوئی رول ماڈل ہے تو یہ رسول اللہ کی ذات ہے. ان کو دیکھ دیکھ کر اپنی زندگی کے خطوط جو طے کرتے چلے جاؤ. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، ایک کتاب پڑھی جس کتاب محمدی کہتے ہیں. صلی اللہ کو جس طرح بات کرتے دیکھا ویسے بات کر کے دکھائی، جس طرح کھاتے دیکھا ویسے کھا کے دکھایا، جس طرح لیٹتے دیکھا ویسے لیٹ کے دکھایا. ایک ایک ادا کو اپنے اندر گویا کہ چلتی پھرتی جو قرآن کریم تھی اس قرآن کریم کو دیکھتے گئے اور اپنے اخلاق کو ثابت سنوارتے چلے گئے. یہ وہ نعمت، صرف اس واحد نعمت کا احسان اللہ نے جیتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات تمہیں دی ہے، یہ احسان کیا اللہ نے تم پر. حالانکہ نعمتیں اتنی کہ احاطہ شمار بھی نہیں آتی، کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا. اس کتاب پر، اس کتاب محمدی پر، اس ذات محمدی پر احسان جتلایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ البتہ تحقیق اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر کہ جب کہ بھیجا ان کے اندر انہی میں سے رسول یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اگرچہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، زمانہ جاہلیت تھی، کفر و شرک تھا، ان کو خبر نہیں تھی کہ حقیقت کے راستے کیا ہیں. وہ تو راہ سے گم تھے، راستے ان سے گم تھے، وہ حقیقت پر پہنچ ہی نہیں سکتے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ ان کو عطا کر دی، بس رسول اللہ کو دیکھتے چلے گئے اور منزلوں کو پاتے چلے گئے، یہاں تک اس مقام پہ پہنچے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. بِأَيِّ مُقْتَدِيٍ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے کسی کی بھی تم پیروی کرو گے تمہیں ہدایت مل جائے گی. کیونکہ ہر صحابی اپنی اصل منزل مقصود کو پہنچ رہا ہے، اللہ کو پانے کے لیے بڑھ رہا ہے. تم کسی کا بھی دامن پکڑ لو گے منزل پہ پہنچ جاؤ گے. یہ تو رسول اللہ کی ذات پر احسان جتلا ہے کہ یہ جو میں نے ذات دی ہے یہ تم پر احسان کیا ہے. ظاہر ہے کعبۃ اللہ بھی بڑی نعمت، کتاب اللہ بھی بڑی نعمت، لیکن رسول اللہ کی نعمت پر اللہ نے احسان جتلایا. اور آپ جانتے کہ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمت عظمیٰ عطا فرمائی. اور میں نے جیسے کہ عرض کیا تھا کہ 4 عظیم الشان واقعات اس ربیع الاول کے مہینے میں رونما ہوئے ہیں. لہذا اس نوعیت سے ربیع الاول کا مہینہ اتنا اعلیٰ اور عرفہ مہینہ ہے کہ اس کی کسی اور مہینے میں نظیر نہیں ہے. اس قدر بلند مرتبہ مہینہ، کیونکہ یہ خاص 4 واقعات اسی مہینے میں ہیں. اور اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، علماء محققین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل میں 4 ولادتیں ہوئی ہیں اس مہینے میں. ایک ولادت جسمانی، کہ جسمانی طور پہ آپ اس جو ہے وہ خطہ ارض کے اوپر ظاہر ہوئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، اس کو ولادت جسمانی کہتے ہیں. دوسری ولادت روحانی، پھر روحانی ولادت کے 3 پہلو ہیں. ایک ولادت عرفانی، دوسری ولادت احسانی، اور تیسری ولادت جاویدانی. یہ 3 ولادت روحانیت کے 3 شعبے ہیں. چنانچہ ولادت روحانی کا پہلا شعبہ ولادت عرفانی، کہ آپ کے جسمانی ولادت کے ٹھیک 40 سال کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کا منصب عطا فرمایا. تو یہ جو ولادت عرفانی، یعنی علم و معرفت کے ابواب آپ پر کھول دیے گئے. یہ ولادت عرفانی کہ اس بندے نے اپنے خدا کو پہچان لیا، خدا نے اپنے بندے کو پر نگاہ ڈال دی. یہ ولادت عرفانی کہ معرفت الہیہ کے ایسے ابواب کھلنے لگ گئے کہ نبوت کی منازل طے کرنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ سارے کے سارے انبیاء کرام کے سردار بن گئے.
تو یہ ولادت عرفانی. پھر اس کے بعد ہجرت کا واقعہ پیش آیا. جب ہجرت کا واقعہ پیش آیا، مکہ سے آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، یہ ولادت احسانی. احسانی کا مطلب یہ کہ ظاہر ہے کہ جب آپ ہجرت کر کے مکے سے مدینے کی طرف گئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے شریعت کی تفصیلات آپ پر کھول دی ہیں، احکام الہیہ آپ پر واضح کر دی ہیں. ظاہر ہے کہ مکی صورتیں صرف مکہ کے وقت میں ہجرت سے پہلے نازل ہوتی رہیں، لیکن جب مدنی صورتیں آئیں تو معاشرت تک کا بتلایا کہ معاشرت کیسی ہونی چاہیے، آداب کیا ہوں گے، شریعت کی عبادات کی حقیقت کیا ہوگی، ایک ایک چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا. لہذا یہ احسان جو انسانوں کو دستور حیات کا ملا ہے، یہ گویا کہ ہجرت کے بعد ملا. لہذا یہ جو ولادت تھی، ولادت احسانی ہے. اور تیسری چوتھی جو ولادت، یہ ولادت جاویدانی، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عین جب وہ ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن میں آپ نے رحلت فرمائی، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، تو گویا کہ یہ آپ کی جو رحلت تھی حقیقت میں یہ ولادت جاویدانی تھی. آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے، لیکن آپ پیچھے صحابہ کی جماعت ایسی چھوڑ کر چلے گئے کہ قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے وہ رہنما بن گئے. تو یہ چار ولادتیں. جب ولادت جسمانی ہوئی تو انسانیت نے آپ کا جمال دیکھا کہ اس میں جمال کا عالم یہ ہے. اللہ اکبر. حسان ابن ثابت شاعر کہتا ہے، جس کو شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، رسول اللہ کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر شعر پڑھتا ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا. عینی، میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا. اور ایک روایت میں الفاظ ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ. عینٌ سے مطلب کسی بھی آنکھ نے نہیں دیکھا کہ آپ سے زیادہ حسین کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. گویا کہ آسمان فلک کی آنکھ ہو یا زمین کی آنکھ، انسانی وہ آنکھ ہی پیدا نہیں ہوئی جس نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو دیکھا ہو. ایسا حسن و جمال آپ کو عطا کیا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں، کسی ماں نے ایسا بیٹا جنا ہی نہیں جو آپ سے زیادہ خوبصورت. خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. آپ کو ایسا عیبوں سے پاک کر کے، نقائص ظاہری اور باطنی سے پاک کر کے پیدا کیا گیا کہ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. گویا کہ جیسا آپ نے خود پیدا ہونا چاہا. ظاہر جب خود انسان بننا چاہے تو اچھے سے اچھا بننا چاہتا ہے، یعنی کوئی ایک ایک نوک پلک اپنے سنوار کے بننا چاہتا ہے کہ یار کوئی کمی نہ رہ جائے. تو گویا کہ آپ نے اللہ سے یہ کہا کہ آپ بس ایسا بنائیے کہ نہ باطن میں کوئی کمی رہے نہ ظاہر میں کوئی کمی رہے، ایسی میری نوک پلک بنائیے. چانچہ جیسا آپ نے چاہا اللہ نے ویسے ہی بنا دیا. اتنا حسن جمال. تبھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بیگمات مصر نے تو مصر کا یوسف دیکھا تھا، یوسف مصر دیکھا تھا، اور اس کے جمال و حسن کو دیکھ کر فریفتہ ہو گئی، اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی تھیں. رب کعبہ کی قسم اگر میرے یوسف کو دیکھ لیتی تو اپنے کلیجے کاٹ لیتی، وہ زندہ ہی ہلاک ہو جاتی، تاب ہی نہ لا سکتی آپ کی اس جمال. میرے یوسف کو اللہ نے ایسا حسن و خوبصورتی عطا کی. تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال انسانیت دیکھا، ایسا باجمال، ایسا جمال انسانیت میں کبھی آئے نہیں. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ نہ دکان آئینہ ساز میں، نہ خیال آئینہ ساز میں. تو گویا کہ بنانے والے کے خیال میں بھی اب ایسا کوئی دوسرا آئینہ نہیں ہے کہ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ نے بنائی. تو ولادت آپ کی ہوئی، ولادت جسمانی ہوئی تو آپ کا جمال انسانیت نے دیکھا. پھر نبوت ملی تو ولادت عرفانی ہوئی تو آپ کا کمال انسانیت نے دیکھا. آپ کے کمالات انسانیت دیکھے کہ زمین پہ کھڑے وہ چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے ہیں. جب مکہ کے اندر ابو جہل نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر آپ اپنے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے، ہم ایمان لے آئیں گے. آپ صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے اور 14ویں کا چاند چمک کر آپ نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ایک مشرق کو چلا گیا، ایک مغرب کو چلا گیا. کافی دیر تک ہوئی، لوگ حیران ہو گئے. لیکن بدبخت تھا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم
والا ابصارہم غشاوہ، مور لگ چکی تھی، تو ظالم جھٹ سے کہنے لگا اوہو یہ محمد کتنا خطرناک جادوگر ہے، ہم تو سوچتے تھے کہ زمین پر اس کا جادو چلتا ہے، اس کا جادو تو آسمانوں پر بھی چل گیا، یہ واویلا کر دیا۔ اور آپ سن کر حیران ہوں گے کہ ایسے عظیم الشان معجزے کو دیکھ کر ایک بھی شخص مسلمان نہیں ہوا۔ سب اس ابو جہل کی بات سن کے کہنے لگے ہاں ٹھیک کہتے ہو یار، کیسا بڑا جادوگر، نعوذ باللہ، کیسا بڑا جادوگر کہ آسمانوں پر بھی اس کا جادو چڑھ کے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ لیکن بات وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہی نہیں تھا کہ یہ بدبخت دین اسلام میں داخل ہو۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مور لگ گئی اس کی عداوتوں کی وجہ سے، اس کی تعصب و اناد کی وجہ سے اللہ نے مہر لگا دی۔ تو ایسے کمالات، اور یہ وہ چاند کے 2 ٹکڑے دیکھ کر تو تاریخ میں آتا ہے مالابار، انڈیا کے اندر جو مالابار کا جو اس وقت راجہ تھا، اس نے یہ منظر دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، حیران ہو گیا کہ یہ چاند کے 2 ٹکڑے۔ وہ علم نجوم سے واقف تھا، تحقیق کرنے لگا کہ یار علم نجوم کے اندر تو کوئی ایسا جزیہ نہیں ہے کہ چاند کی اس رات میں 2 ٹکڑے ہوں، یہ ٹکڑے کیسے ہو گئے؟ بڑا پریشان، روز بیٹھ کے اپنے علم نجوم کے کلیات جزیات کو دیکھتا، نجوم سے مشورہ کرتا۔ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو خود پتہ نہیں کہ چاند کے 2 ٹکڑے کیسے، علم نجوم کے اندر تو کسی اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ صحابہ کی ایک جماعت ہندوستان کے اندر پہنچی، عربوں کی، ان سے ملاقات کی، ان سے کہا کہ یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، یہ تم لوگوں نے مغرب مشرق میں پھیل کے تمہیں علم ہے؟ کہا کہ ہاں ہمیں پتہ ہے۔ کہا کہ وہ کیسے ہوا واقعہ، یہ کیا؟ کہا کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا تھا، کفار و مشرکین کے مطالبے پر اللہ تبارک و تعالی اس اشارے سے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس مالابار کے راجے نے سفر کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور دین اسلام کو قبول کیا۔ اس وقت سے دین اسلام مالابار کے اندر آیا، اور یہ ہندوستان کی اس سرزمین پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعائیں دیں کہ آج اس علاقے میں آپ دیکھیں 100% لٹریسی ہے، دین کے ساتھ ایک خاص شغف ہے، اور رسول اللہ کی دعائیں لے کے آیا تھا۔ وہ ایک اور عجیب غریب اس میں قصے ہیں، وہ بتاؤں گا۔ خیر، تو آپ کا کمال نبوت ملنے کے بعد ایک معجزہ نہیں، معجزات ہی معجزات، اس لیے کہ سارے انبیاء کو اللہ تبارک و تعالی جتنے معجزات عطا کر رکھے تھے، اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو نے معجزات دے دی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہمہ دارن کی تو تنہا داری۔ آپ کو سارے کمالات ہیں نبوت اکٹھے کر کے آپ کو عطا کر، اتنا اونچا مقام۔ تو ولادت عرفانی میں آپ کا کمال دیکھا۔ پھر ہجرت کا وقت آیا، اور یہ چاروں کو چارے واقعات ربیع الاول کے مہینے میں ہو رہے ہیں، اور پیر کے دن میں ہی ہو رہے ہیں۔ ہجرت کا جب واقعہ ہوا ہے، آپ کو اجازت ہوگی ہجرت کی، کیونکہ جب کفار و مشرکین نے دیکھا کہ بھائی یہ تو روز بروز لوگ اس کے بڑھ رہے ہیں، کہاں کبھی ایک ابو بکر ان کے ساتھ تھا اور آج تو 40 سے اوپر کی تعداد ہو گئی ہے، لہذا اس کا ایک ہی حل ہے کہ ان کا کام تمام کر دیا جائے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ ارادہ کیا۔ چنانچہ اس کے لیے تیاری باندھی اور کہا کہ یہ رات کو سوئے ہوں اور ان پہ ایک دم حملہ کر دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ ابو طالب آپ کے چچا آپ کے پاس ہے، اے میرے بھتیجے تجھے پتہ چلا کہ ان مشرکین نے تمہارے خلاف کیا سازش کر رکھی ہے؟ تو میں ہاں مجھے پتہ ہے، یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، یا مجھے قید کرنا چاہتے ہیں، یا مجھے جلا وطن کرنا چاہتے ہیں۔ تمہیں کس نے بتایا؟ کہا کہ میرے رب نے مجھے بتایا، میرے رب نے مجھے بتایا۔ چچا نے کہا کہ اے محمد تیرا رب بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا ہے تیرا رب، جو تجھے دشمنوں کی ایک ایک چال کی خبر دیتا ہے، کتنا اچھا ہے تیرا رب، اس سے دعا کر وہ تیرے لیے خیر کا فیصلہ کرے۔ آپ نے فرمایا ہاں چاچا جان، وہ میرے لیے خیر ہی کا فیصلہ کرے گا، میں دعا بھی کرتا ہوں اور وہ ہمیشہ میرے ساتھ خیر ہی کرتا ہے۔ تکبیر! دنیا کی کوئی طاقت میرے بال بیکا نہیں کر سکتی۔ آپ نے ہجرت کی اجازت مانگی، اللہ تبارک و تعالی ہجرت کی اجازت دے دی کہ آپ ان سے دور ہو جائیے، انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں بام عروج، ترقی کے بام عروج پر پہنچیں گے، اور یہی کل کو قدموں میں آئیں گے۔ آپ یہاں سے دور ہٹیے ان سے۔
ہجرت کی اجازت ہو گئی۔ ادھر کفار و مشرکین نے احاطہ کر لیا رات کے وقت میں، تقریباً 100 آدمیوں نے آپ کے گھر کے احاطہ کر لیا، 100، اور اس کے اندر بڑے بڑے سردار شامل ہیں، اور مقصد یہ تھا کہ ہم سارے کے سارے اکٹھے وار کریں گے، تاکہ جب اکٹھے وار کریں گے تو بنی ہاشم کو یہ موقع نہیں ملے گا کہ بھی تم نے قتل کیا تھا لہذا تم یہ وہ دیت ادا کرو، کسی ایک کی گردن پہ ہر جانا نہ آئے۔ جب سارے اکٹھے وار کریں گے تو اتنے لوگوں سے لگان کیسے لیں گے، اتنے لوگوں سے کیسے وہ تاوان لیں گے، لہذا مل کے حملہ کرنا ہے۔ آپ کے گھر کا محاصرہ ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر موجود ہیں۔ ادھر اللہ تبارک و تعالی اطلاع دے دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہو گیا آپ نکل جائیے اور اپنے بستر پر علی مرتضیٰ کو لٹا دیجیے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا دیجیے۔ آپ نے کہا علی تو میرے بستر پر لیٹ جاؤ، صبح میں امانتیں لوگوں کی ہیں جن جن کی امانتیں دے دینا، اور یہ میری چادر اپنی چادر دے دی، حضرمی چادر، سرخ رنگ کی آپ کی حضرمی چادر جس میں کالی دھاریاں تھیں، اور اسی سرخ چادر کو اوڑھ کر آپ جمعہ اور عیدین کے خطبے دیا کرتے تھے۔ وہ آپ کی چادر، کہا کہ یہ چادر اوڑھ لو اور لیٹ جاؤ، تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، تم لیٹ جاؤ اور پھر یہ امانتیں لے کے آنا، امانتیں دینے کے بعد پھر تم بھی میرے پیچھے مدینے پہنچ جانا۔ لیٹ گئے۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجازت دے دی کہ نکل جائیے۔ آپ رات کے پچھلے پہر میں آپ باہر نکلے اور سورہ یاسین کی آیتیں پڑھتے ہوئے نکلے، یاسین والقرآن الحکیم پڑھتے ہوئے، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون تک، یاسین سے لے کے وہاں تک یہ آیات پڑھتے ہوئے آپ نکلے۔ آپ نے مٹی اٹھائی، مٹی اٹھا کے ان کو کفار و مشرکین کی طرف پھینکی، اس کے اندر ابو جہل بھی ہے، عتبہ بھی ہے، امیہ بھی ہے، بڑے بڑے سردار بھی موجود، سب کی آنکھوں میں دھول پڑ گئی اور آپ ان کے سامنے سے گزر گئے، جس کو کسی کو پتہ بھی چلا تو آنکھیں ملتے رہ گئے۔ جب آپ چلے گئے آپ سیدھے ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے، ادھر بھی یہ کھڑے ہیں، ان کو کیا پتہ کہ رسول اللہ تو نکل گئے۔ تو ایک شخص آیا، کہا کہ بھائی کس لیے کھڑے ہو تم لوگ؟ کہا کہ اندر محمد ہیں، ہم نے ان کا محاصرہ کر رکھا ہے اس لیے یہاں کھڑے۔ وہ تو نکل بھی گئے تمہارے سامنے، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا بات کر رہے ہو بھائی؟ ہاں انہوں نے تو جناب وہ جو تمہارے اوپر مٹی جھونکی ہے تمہاری آنکھوں میں اور وہ نکل گئے۔ کہتے ہیں ان لوگوں نے ہاتھ جب اپنے سروں میں مارا تو سب کے سروں کے اندر مٹی بھری ہوئی تھی، جو مٹی آپ نے پھینکی تھی پڑھ کے ان کی آنکھوں میں سروں میں، انہوں نے دیکھا ہے مٹی، بات تو ٹھیک ہے۔ پھر بھی وہ کہنے لگے نہیں یہ پتہ نہیں کون آدمی، وہ آدمی غائب، کھڑے رہے یہاں تک کہ سویرا ہو گیا، کیونکہ طے تھا کہ صبح کا سویرا ہو اب قتل کریں گے۔ اب سویرا ہوا، سب پہنچے اور آواز دی، اور ایک دم اندر جب گئے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چادر ہٹائی تو دیکھا کہ علی یہ تو چادر تو رسول اللہ کی ہے، تم؟ کہا کہ ہاں میں ہوں۔ رسول اللہ کہاں ہے؟ کہا کہ پتہ نہیں۔ بڑے پریشان ہوئے، کہا کہ چادر تو ان کی ہے تو رسول اللہ غائب ہے۔ کہا کہ وہ چلے گئے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو لے جانا منظور، وہاں سے دوڑے۔ اب دوڑے آپ کو تلاش کرنے کے لیے۔ آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لیا غار ثور کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی کہ غار ثور پہنچ جائیں۔ اب غار ثور جب پہنچے ہیں تو ظاہر ہے کہ غار ثور میں جب دیکھا تو وہاں پر ایک کبوتری ہے اور اسی طریقے سے وہ کچھ مکڑی کے جالے لگے ہوئے ہیں۔ ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ٹھہریے، میں اندر جا کے پہلے صفائی کر دوں۔ آپ اندر داخل ہوئے، پوری اندر سے غار کو صاف کر دیا اور جالے والے بھی ٹوٹ گئے، ساری صفائی کر کے آپ نے سامنے درخت تھا، اس درخت کو حکم دیا ادھر آؤ۔ درخت آیا، اس کے منہ کے اوپر کھڑا کر دیا، کہا کہ تم یہیں کھڑے رہو جاؤ۔ درخت جیسے حکم فرمایا تو مکڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی، اس مکڑی نے اس کے اوپر جالا بننا شروع کر دیا اور بالکل غار کے منہ پہ جالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہو گئے، ابو بکر بھی اندر ہیں۔ آپ نے پوچھا ابو بکر وہ تمہاری چادر جو اوڑھی ہوئی تھی وہ کہاں ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ غار کے اندر اتنے سوراخ تھے، میں نے وہ چادر پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کر دیے ہیں کہ کیڑا مکوڑا کو موذی جانور کو تکلیف نہ پہنچائے، لیکن ایک سوراخ باقی ہے، اس پہ میں نے اپنی ایڑی رکھ دی ہے۔ آپ بیٹھ گئے۔
ادھر اللہ تبارک و تعالی نے کبوتری کو حکم دیا، کبوتری نے انڈے دیے اور انڈے دینے میں ایک انڈا فوراً بنا، اس میں بچہ بھی نکل آیا بالکل اس کے منہ کے اوپر، اور پورے منہ کے اوپر جالا جو ہے وہ بن دیا مکڑی نے۔ اب یہ ڈھونڈتے ہوئے آئے، یہاں تک ابو جہل کی آوازیں اندر آپ سن رہے ہیں، امیہ بن خلف بھی آوازیں دے رہا ہے، کہا کہ یا کہاں ہے؟ کسی نے کہا یہ غار کے اندر نہ ہو۔ امیہ بن خلف نے دیکھا غار کے اندر، اللہ کے بندے یہ تو منہ پہ جالے، یہ جالے تو محمد کی پیدائش سے پہلے کے لگے ہوئے ہیں، یہ اتنے پرانے جالے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہ اندر جاتے تو جالے ٹوٹ جاتے، اندر غار میں نہیں ہے، اور یہ کبوتری انڈے دی، انڈے ٹوٹ جاتے، یہ کہیں اور ہے۔ ابو جہل کہتا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہے یہیں کہیں دائیں بائیں ہے، لیکن اس کے جادو نے ہمیں جو ہے ایسا خیرہ کر دیا کہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اور یہ باتیں ابو بکر سن رہے ہیں، رسول اللہ سن رہے ہیں، ابو بکر پر ایک خوف گھبراہٹ طاری ہے، کہا کہ اللہ کے نبی ان کو کوئی پتہ نہ چل جائے، تو بالکل ہمارے سر پہ ہیں، ہمیں ان کے قدم نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لا تحزن، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جو یہ خوف تھا، یہ رسول اللہ کی وجہ سے تھا کہ اگر خدا نخواستہ پکڑے گئے تو یہ رسول اللہ کے ساتھ کیا کریں گے۔ اس لیے قرآن میں لا تحزن کا لفظ اتارا، کیونکہ حزن دوسرے کے لیے ہوتا ہے، خوف اپنے لیے ہوتا ہے۔ لا تخف نہیں کہا، لا تخف، نہ ڈر۔ ابو بکر کے اندر خوف ہوتا تو لا تخف کہتا قرآن، لا خوف نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کا ابو بکر خوف اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، رسول اللہ کی وجہ سے ہے، کہ اگر میں مارا گیا، ختم ہو گیا معاملہ، تو ہوگا کیا۔ لا تحزن کا لفظ اترا، اور حزن کہتے ہیں دوسرے کے لیے پریشان ہونا، غمزدہ ہونا، اس کو حزن کہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سچے یار غار، یہ حزن رسول اللہ کے لیے۔ خیر، یہاں تک کہ امیہ بن خلف آیا، بالکل غار کے دھانے پہ بیٹھ کے پیشاب کرنے لگا، یہاں تک انہوں یوں دیکھ لیا۔ ابو بکر نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب، یہ تو بالکل امیہ اگر نیچے یوں نظر کر لے گا تو ہمیں دیکھ لے گا، لگتا ہے اس کو پتہ لگ گیا ہے۔ فرمایا نہیں، اگر اس کو پتہ چل جاتا تو یہ ہماری طرف شرمگاہ کھول کے پیشاب نہ کرتا، اس ظالم کو پتہ نہیں چلا، تبھی تو ہماری طرف منہ کر کے پیشاب کر رہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نیچے سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گفتگو سنتے رہے، یہاں تک کہ وہ وہاں سے جب چلے گئے، ادھر یہ اندر ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ سوراخ کے اوپر جو پاؤں رکھا ہوا تھا، اس سوراخ کے اندر ایک سانپ تھا، وہ سانپ کون سا سانپ ہے، پہلے میں یہ واقعہ کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ ازالۃ الخفا میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے روایت نقل کی ہے، یہ سانپ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حواری تھا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کے اندر یہ بات کہی تھی کہ میرے بعد نبی آئے گا، من بعد اسمہ احمد، قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے بعد نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، تم اس پر ایمان لے آنا، ابھی میں تمہارے تو رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، میرے بعد نبی آئے گا احمد۔ رسول اللہ کی بشارت دی، ایک حواری کھڑا ہو گیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ دعا کر دیجئے کہ میں اس آنے والے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جب کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بھائی وہ تو بہت دیر بعد آنے والا ہے، اتنی دیر تک کسی انسان کو زندہ رکھنا یہ ہماری ظاہری سنت نہیں ہے۔ ہاں ایک شرط ہے، اگر یہ سانپ کی شکل میں متشکل ہو کے رہنا چاہے تو پھر اس کو ہم جو سانپ کی شکل میں اتنی طویل عرصے تک زندہ رکھ سکتے ہیں اور رسول اللہ کا دیدار کر سکتا ہے۔ اب یہ بات جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہی، حواری سے، تو حواری نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں، لیکن مجھے وہ مقام بتا دیا جائے جس مقام پر رسول اللہ لازمی آئیں گے، ڈیفینیٹلی اس جگہ پہ آئیں گے، تاکہ میں وہیں جا کر بیٹھ جاؤں اور رسول اللہ جب وہاں آئیں تو میں ان کا دیدار کروں۔ اب دیکھیے پہلی امتوں کے صحابی رسول اللہ کے دیدار کے لیے بے چین ہیں، کیونکہ اپنے نبیوں سے ان کے مناقب جو سنتے ہیں تو بے چین ہوتے ہیں کہ رسول اللہ کو دیکھیں، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دیدار خود کرواتے ہیں۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے ہماری کہ اگر ہم اس کی قدر کریں۔ خیر، اس شخص کی چاہت قبول ہو گئی اور کہہ دیا گیا غار ثور کے اندر بیٹھ جا۔ یہ وہ سانپ 550 سال تک وہاں بیٹھا رہا ہے، 550 وہاں بیٹھا رہا۔
اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، ادھر اللہ تبارک و تعالی اس کو الہام کر دیا کہ آ گئے رسول اللہ، دیدار کر لے. تو وہ سراغ کے اندر وہی سانپ تھا، وہ دوڑا ہوا آیا. جب آیا تو آگے راستہ بند تھا، بار بار ٹکرے مارے کہ یہ کیا سامنے آ گیا، میں تو رسول اللہ کے دیدار کرنا چاہتا ہوں اور 550 سال سے بیٹھا ہوں. اور آج درمیان میں کیا رکاوٹ ہے؟ اسی بے چینی اور عشق و مستی کے اندر اس نے ڈسا، ڈنگ مارا جو ابو بکر کی ایڈی تھی، اور ڈنگ کی تکلیف ایسی جھرناٹ پڑی آپ کے بدن پہ، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ آنسو آپ کے چہرے انور پر ٹپکے کیونکہ آپ کا گود میں سر تھا. آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. ابو بکر کیا ہوا؟ کہا کہ اے اللہ کے حبیب مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے. مطلب کہنے کا یہ تھا کہ اب سوائے موت کے اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، اور میں مر گیا تو مجھے اتنا خوف آ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ کیا ظالم کریں گے، آپ کے ساتھ کیا ظلم و ستم ڈھائیں گے. مجھے اس سے جو ہے وہ آنکھوں سے آنسو ٹپک آئے. اس پر آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر حزن نہ کر، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کی معیت اور اللہ کے ساتھ ہونے کا اس نے یقینی تصور کہ اللہ جب ہمارے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت بال بیکار نہیں کر سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڑی کہا کہ قریب لاؤ، آپ نے لعاب مار کے ایڑی پہ لگایا. جب اس سراغ کی طرف دیکھا تو سانپ نے جھانکا. آپ فرمایا کہ ابو بکر یہ تو میرے بھائی عیسیٰ کا امتی حواری ہے جو 550 سال سے میری زیارت کے لیے بیٹھا. اس بیچارے کا راستہ تو نے روک لیا. وہ عشق و مستی اور بےتابی کے اندر اسے ڈسا ہے، اسے کسی عداوت میں نہیں ڈسا، وہ تو میری محبت میں اسے ڈسا ہے کہ 550 سال سے جس کے دیدار کے لیے بیٹھا ہوں، آج دیدار نہ ہوا تو رسول اللہ یہاں سے ہجرت کر گئے تو دیدار کب ہوگا؟ اس بے چینی میں. اور اس حواری کو اللہ تبارک و تعالی نے یوں رسول اللہ کا دیدار کروایا. اور پھر اس غار کے اندر عجائب و غرائب ظاہر ہوئے. ابو بکر فرماتے ہیں کہ مجھے پیاس لگی. میں نے کہا اے اللہ کے حبیب پیاس لگ رہی ہے. فرمایا کہ جاؤ اس غار کے دھانے پہ جا کے وہاں پہ پانی پی لو. اب میں آگے بڑھا، عین درمیان میں جب گیا ہوں تو ایک ہاتھ ظاہر ہوا. مجھے ایک چمکتے ہوئے چاندی کے پیالے میں ایسا پانی پیش کیا گیا کہ جو شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار. میں نے پی لیا. میں بڑا حیران ہوا کہ ہیں یہاں پر یہ پانی، یہ کیسا پانی؟ واپس آیا کہ یا اے اللہ کے حبیب یہ یہاں پر یہ پانی غار کے اندر؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی نہروں کا جو فرشتہ ہے اس کو حکم دیا کہ جاؤ ابو بکر کو پانی پلاؤ. ابو بکر کو پانی پلاؤ، اس کو پیاس لگی ہے. اس فرشتوں کو مقرر کیا ہے، وہ آیا اور اسے پانی پلایا ہے. اس پر ابو بکر نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب کیا میرا اللہ کی نظر میں اتنا مقام ہے کہ میرے لیے نہروں کی، جنت کی نہروں کا فرشتہ مقرر کیا، اسے مجھے پانی پلایا؟ پر ابو بکر تیرا مقام اس سے بھی زیادہ ہے، تیرا مقام اس سے بھی زیادہ ہے. اللہ کیا تیرا مقام ایسا ہے اگر کسی شخص نے تیرے ساتھ عداوت رکھی، تیرے کا بغض رکھا، تیرے ساتھ دشمنی رکھی، وہ فرمایا کہ رب ذوالجلال کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا بھلے 70 نبیوں جیسے اعمال لے کر آئے. اب ابو بکر کو نہ پہچاننے والے سمجھ لیں رسول اللہ کیا کہہ کے گئے ہیں، کیا کہہ کے گئے کہ اپنی رب ذوالجلال کی قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ جس نے تیرے ساتھ بغض رکھا، دعوت دشمنی رکھی اور تجھے برا بھلا کہا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا بھلے 70 نبیوں جیسے اعمال لے کے آئے. اور آج ہم اپنے چھوٹے موٹے اعمال پر فخر کرتے ہو جی ہماری جنت پکی. نہیں، ابو بکر سے عداوت ہے، یہ محبت ہے، معیار کو سوٹی نجات کی تو یہ بتا دی یہ ابو بکر. اس کے بعد ابو بکر فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب اگر ان کو پتہ چل گیا کہ ہم یہاں ہیں تو کیا ہوگا؟ آپ فرمایا کہ کوئی بات نہیں، ہم دوسرے راستے سے نکل جائیں گے. اشارہ کیا پیچھے کی طرف. تو میں حیران ہو کہ پیچھے دیکھا تو میں حیران ہو گیا، حالانکہ اس غار کا ایک ہی منہ تھا، دوسرا منہ ہی نہیں ہے. میں نے کیا دیکھا کہ وسیع غار اور دریا کا ساحل غار کے ساتھ لگا ہے، وہاں کشتی بھی کھڑی ہے. مطلب ادھر اللہ تبارک و تعالی ایک دھانا بنا دیا، دریا کے ساتھ اس کو لگا دیا. فرمایا ہم ادھر سے نکل کے کشتی پہ بیٹھ کے سوار ہو کے نکل جائیں گے. ابو بکر نے وہ دیکھا، فرمایا کہ سبحان اللہ، جس غار کا ایک دھانا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کی عنایتیں دیکھو. آپ فرمایا کہ ہم دوسری طرف سے نکل جائیں گے.
ایسے عجائب و غرائب اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر فرمائے. تو سیرت حلبیہ میں علی ابن برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایات کو نقل فرمایا. عجائب و غرائب. اب وہاں سے نکلے, ادھر ابو جہل نے اعلان کر دیا کہ جو ان دونوں کو گرفتار کر کے لائے گا زندہ یہ مردہ, اس کو 200 اونٹ انعام دوں گا. 200 اونٹ. اگر ایک کو لائے گا تو 100 دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے نکل کے اب روانہ جب ہو رہے ہیں تو پیچھے کفار و مشرکین کے نوجوان دوڑے. ان میں سراقۃ ابن مالک اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, یہ نوجوان تھے, انہوں نے بھی اپنی گھوڑی لی اور دوڑے. خود فرماتے ہیں کہ میں بھاگا اور مجھے اندازہ تھا کہ یہ ساحل سمندر کے قریب نہ ہو, ساحل کی طرف سے دوڑا, یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا. ابو بکر نے دیکھا کہ اوہو, کہا کہ اے اللہ کے حبیب, دشمن ہمارے سر پہ پہنچ گیا ہے. فرمایا کہ گھبراؤ نہیں, لا تحزن ان اللہ معنا, گھبراؤ نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ حفاظت کرے گا. انہیں پیچھے آواز دیا, محمد اب میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا, کیونکہ میں پہنچ چکا, میں نے تم دونوں کو دیکھ لیا ہے. تو سراقہ فرماتے ہیں رسول اللہ تو سیدھے چلے جا رہے ہیں, لیکن ابو بکر پیچھے مڑ کے دائیں بائیں یوں دیکھ رہے ہیں, دشمنوں کو جیسے چوکیداری کرتے چلے جا رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت دعا کی, اے اللہ سراقہ سے ہماری حفاظت فرما. یہ بات کہی. جیسے یہ بات کہی